لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسان حج کی ترتیب بتائیں گے جس کے لیے آپ کے لیے سفر حرمین مقدس آسان ہو جائے اور حج کرنا آپ کے لیے آسان ہو. عمرہ اور حج پر جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. سفر حرمین مقدس اور حج کے سفر میں آپ ہر جگہ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام رکھیں. حج کی 3 اقسام میں حج تمتع، حج قران اور حج افراد. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے جانے والے اکثر احباب حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ حج قران میں آپ نے عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھنا ہوتا ہے اور آپ کا جتنے دن بھی وہاں پر قیام ہوگا تو آپ عمرہ کرنے کے بعد بھی آپ پر پابندیاں باقی رہیں گی. آپ احرام میں رہیں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور حج افراد میں عمرہ نہیں ہے، اس کے لیے سیدھا حج کا احرام باندھنا پڑتا ہے، تو اس طرح آپ عمرے کی فضیلت سے بھی محروم رہ جائیں گے. تو اس لیے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے جانے والے احباب حج تمتع کرتے ہیں اور ہم بھی اس ویڈیو میں آپ کو حج تمتع کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. آپ جس بھی ملک سے سفر کر رہے ہیں اور جس بھی ایئرپورٹ سے سفر کریں، آپ حج کے سفر سے جانے سے پہلے گھر ہی سے اچھی طرح غسل کی ترتیب کر لیں، کیونکہ ایئرپورٹ کے اوپر یہ ترتیب تو ہوتی ہے لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جیسے ہی آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے تو وہاں پر آپ احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کے بعد جو ہے آپ احرام، اگر نفل کا وقت ہے تو آپ احرام کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور نیت نہ کریں. یہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، نہ کہ حج کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے جا کر عمرہ ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں آپ حج ادا کریں گے. تو جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ ویٹنگ روم کے اندر جو ہے نفل کا وقت ہے تو نفل ادا کر لیں، تلبیہ بھی نہ پڑھیں اور نیت بھی نہ کریں. جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز فضا میں اڑ جائے تو آپ اس وقت جو ہے نیت بھی کر لیں اور پھر تلبیہ بھی پڑھیں، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. تو تلبیہ بھی پڑھیں. جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آپ حج تمتع میں پہلے عمرے کی نیت کریں گے، اسی طرح آپ جیسے مکہ مکرمہ پہنچے تو اپنا جو بھی آپ کا ہوٹل ہے وہاں پر سامان وغیرہ رکھنے کے بعد آپ حرم شریف چلے جائیں اور عمرہ کر لیں. عمرے میں کیا ہے، بیت اللہ کے ساتھ طواف کرنے ہیں، اس کے بعد مقام ابراہیم کے آس پاس جس جگہ نفل کی جگہ مل جائے وہاں پر نفل ادا کرنے، اس کے بعد زمزم پی لیں اور اس کے بعد جو ہے صفا مروہ یعنی سعی کر لیں. صفا مروہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد آپ اپنا حلق کر لیں، یعنی اپنے سر کو منڈوا لیں، تو آپ کا عمرہ ادا ہو گیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ کا جتنے دن بھی قیام مکہ مکرمہ میں ہے وہ قیام کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی والے حج سے پہلے آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی والے آپ کو حج کے بعد مدینہ منورہ لے جائیں. لیکن عمرہ کرنے کے بعد آپ ساری کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں. آپ جتنے بھی دن ہیں آپ اپنے کپڑوں میں گزاریں، آپ کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں. جیسے ہی 7 ذی الحجہ کا دن آئے تو آپ اس دن جو ہے مکمل طور پر حج کی تیاری کر لیں اور حج کے 5 دن کے اندر جو سامان آپ نے اپنی ضرورت کا اور استعمال کا اپنے پاس رکھنا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے 8 ذی الحجہ کو جو ہے آپ نے حج کے لیے نکلنا ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 8 ذی الحجہ کو
مینا کی طرف روانگی سے قبل اگر آپ چاہیں تو نفلی طواف کر لیں اور سعی کر لیں، اور یہ سعی جو ہے بعد میں جو آپ طواف زیارہ کریں گے اس میں شمار ہوگی۔ یعنی جو احباب کمزور ہیں یا بیمار ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہے یا اس چیز کا اندازہ ہے کہ حج کرنے کے بعد مشقت کی وجہ سے جو ہے صحیح نہیں کر سکیں گے، تو وہ جو ہے پہلے نفلی طواف کر لے، اس کے بعد صحیح کر لے، صحیح کے ساتھ چکر کو پورا کر لے۔ جب وہ بعد میں حج کے بعد طواف زیارہ کرنا ہوگا تو یہ صحیح اس میں شمار ہوگی۔ اور اگر آپ نے صحیح نہیں کرنی تو اس کے بعد سیدھا آپ مینا کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن ہے، اس کے لیے سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے مینا کی طرف جانا ہے اور زوال سے پہلے پہنچنا ہے، اور زوال کے بعد بھی اگر پہنچ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جس خیموں میں بھی جو بھی آپ کی کمپنی ہے، جو بھی آپ کی ترتیب ہے، جو بھی آپ کو خیمے ملے ہیں، وہاں پر آپ کا قیام ہوگا، اور یہاں پر 8 ذی الحجہ کو آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی یہاں پر مینا میں ادا کرنی ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اس طرح جو ہے 9 ذی الحجہ کو حج کا دوسرا دن ہے، اور آپ جو ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور زوال سے پہلے میدان عرفات کی طرف پہنچنا ہے۔ اگر زوال کے بعد بھی آپ پہنچ جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح 9 ذی الحجہ کا دن پہلے آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے، اور عرفات کے میدان میں اگر مسجد نمرہ میں آپ وقت گزار رہے ہیں تو امام کے ساتھ آپ جو ہے ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا ادا کریں گے، اور اگر آپ دور کسی جگہ پر میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا خیموں میں موجود ہیں تو اگر امام کے ساتھ آپ نماز نہیں ادا کر رہے تو ظہر کو اپنے وقت پر ادا کریں گے اور عصر کو اپنے وقت پر ادا کریں گے، اور عرفات کے دن اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں، اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے حج کے اندر یہی ترتیب ہو، لیکن وقوف عرفات میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ میدان عرفات میں آپ نے مغرب یعنی سورج غروب ہونے تک یہاں پر رہنا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو آپ نے جو ہے مزدلفہ کی طرف چل پڑنا ہے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مغرب کی نماز نہ آپ نے عرفات کے میدان میں پڑھنی ہے، نہ ہی راستے میں کسی جگہ پڑھنی ہے، بلکہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو مزدلفہ میں پہنچ کر ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آپ پہلے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ادا کر لیں، اور اس کے بعد اپنے لیے 70 کنکریاں چن لیں، یعنی جمرات جو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، یہاں سے 70 کنکریاں چن لیں۔ اگر آپ کے پاس تھیلیاں وغیرہ ہیں اس میں جمع کر لیں، یا کوئی جس طرح کا تھیلیاں نہ ملیں تو اس طرح کی بوتلوں میں بھی آپ کنکریوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ رات آپ نے یہاں پر مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور رات اگر عبادات اور دعاؤں میں گزارنے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر آرام کرنا چاہیں تو بھی آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس سفر کی سعادت دی ہے تو اس سفر میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادات میں مشغول رہیں، دعاؤں میں مشغول رہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اسی طرح مزدلفہ میں آپ نے رات کو قیام کیا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو تو آپ نے جو ہے جمرات کی طرف یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی طرف نکل جانا ہے۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور حج کا تیسرا دن ہے، تو آپ جمرات کی طرف جائیں گے تو مینا سے جمرات کی طرف جیسے ہی آپ جائیں گے تو جو پہلا شیطان آئے گا اس کو کنکریاں نہیں مارنی، اسے چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا شیطان آئے گا، اس کو درمیانی شیطان کہا جاتا ہے، اس کو بھی پہلے دن کنکریاں نہیں مارنی، بلکہ جو تیسرا شیطان ہے اور جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد باہر کی طرف نکل جانا ہے۔ اب باہر کی طرف جانے کے بعد اگر آپ کی کمپنی والوں کے ساتھ وقت جلدی طے ہے، یعنی قربانی کا وقت آپ کو جلدی ملا ہوا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے قربانی کی معلومات کر لیں۔ اگر آپ کی قربانی ہو گئی آپ اپنا حلق کر لیں، جیسے ہی آپ اپنا حلق کر لیں گے تو آپ کے اوپر باقی ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف بیوی کے قریب جانے کی پابندی آپ پر باقی رہے گی، جو طواف زیارہ کے بعد ختم ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی کمپنی والوں کا وقت دیر سے ہے، یعنی آپ کی قربانی ابھی دیر سے ہونی ہے، تو بھی آپ جو ہے حرم کی طرف بیت اللہ کی طرف چلے جائیں اور طواف زیارہ کر لیں۔ طواف زیارہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے مینا سے یہاں تک کافی سفر کر چکے ہیں اور یہاں سے آگے
कुछ सफ़र करके बेहतर यही है कि आप तवाफ़ ज़ियारा को कर लें। तो आपने अगर कुर्बानी नहीं की और यहाँ जमरात से यानी बड़े शैतान को पत्थर मारने के बाद सीधा बैतुल्लाह की तरफ चले गए हैं, तो अभी तक आपके ऊपर सारी की सारी पाबंदियाँ मौजूद हैं। तो आप अपनी पाबंदियों का ख्याल रखते हुए तवाफ़ ज़ियारा भी कर लें। और अगर आपने पहले सही नहीं की थी यानी सफ़ा मरवा नहीं किया था, तो अब सफ़ा मरवा कर लें। तो इस तरह तवाफ़ ज़ियारा भी आपका हो गया। अब अपनी कंपनी वालों से रब्ता कर ले। अगर रब्ते के बाद आपको पता लग जाए कि आपकी कुर्बानी हो चुकी, तो आप अपना हल कर लें। हल करने के बाद आपके ऊपर सारी की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद एहराम को आप उतार दें और आप जो है इस्तेमाल के जो भी कपड़े हैं वो कपड़े आप पहन सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारा के बाद आप मिना की तरफ आ जाएं और मिना में क़याम करें। 11 ज़िलहिज्जा को आपने ज़वाल के बाद जो है शैतान को कंकरियाँ मारनी है। 11 ज़िलहिज्जा को दोबारा जमरात यानी शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जाना है। आज 11 ज़िलहिज्जा के दिन जो है आप पहले शैतान यानी छोटे शैतान से कंकरियों को मारना शुरू करेंगे। पहले छोटे शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, फिर एक तरफ होकर दुआओं में लगे रहें। फिर उसके बाद दरमियाने शैतान को कंकरियाँ मारें, फिर एक तरफ होकर दुआओं में लगे रहें। और फिर उसके बाद जो है बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद बाहर की तरफ निकल जाएं। आज 12 ज़िलहिज्जा यानी हज का 5वां दिन है और आज भी आपने जमरात पर जाकर शैतान को कंकरियाँ मारनी है। और उसकी तरतीब भी वही है जो आपने 11 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारी, यानी जमरात पर आप पहले छोटे शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, फिर एक तरफ होकर अल्लाह से दुआएं मांगें। फिर उसके बाद जो है दरमियाने शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद 7 कंकरियाँ मारने के बाद जो है एक तरफ होकर अल्लाह से दुआएं मांगें। और फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारने के बाद दुआ नहीं मांगनी, बल्कि सीधा बाहर की तरफ निकल जाना है। तो ये आपका हज का 5वां दिन भी मुकम्मल हो गया और यूँ जो है ये सारा का सारा हज जो है आपका हो गया।